اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، عزت اور مقام عطا فرمایا کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی. دو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میں کہتا ہوں قیامت تک کے لیے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی کے نکاح میں پیارے نبی کے دو بیٹیاں آئی ہوں یکے بعد دیگر ہے. یہ شرف اور یہ مقام اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اداس اور پریشان نظر آنے لگے. حالانکہ اس شہزادے کو رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتوں کا مسئلہ نہیں تھا، پیارے نبی کی نسبت جو ختم ہوئی اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے. اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اسی آیت کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح فرمایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں دی تھی. وہ ایک نسبت ہے، اسی نسبت کے لیے حضرت عثمان پریشان تھے کہ پیارے نبی کے ساتھ یہ نسبت جو ہے ختم ہو رہی ہے. قرآن میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو وہاں پر کوئی رشتے ناطے اور نسب کام نہیں آئیں گے، وہاں پر کوئی رشتے ناطے اور نسب کام نہیں آئیں گے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میرا نسب اور میرا رشتہ کام آئے گا. جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا. اور یہ نسبت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت رقیہ نے جو ہے وہ وفات پا گئی تو آپ بہت اداس اور پریشان ہونے لگے اور فرمایا کہ مجھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت جو ہے وہ نسبت سے میں محروم ہو گیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اسلام پہ اور مسلمانوں پہ تیرے جو احسانات ہیں بے شمار احسانات ہیں. اور گزشتہ جو میں عرض کر چکا کہ مدینہ طیبہ جیسے تشریف آوری ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں اور بالخصوص جو ہے تو سعودی عرب میں پانی کی قلت شروع سے چلی آ رہی ہے، پینے کا جو پانی ہے. تو مدینے میں ایک ہی کنواں اور وہ ایک یہودی کا، اور وہ اس کا پانی فروخت کرتا تھا، ایک مد غلہ لیتا تھا اور ایک ڈول نکال کے دیتا تھا. اور مسلمانوں کی بچیاں پانی بھرنے جاتی تھی تو یہودی مذاق اڑاتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ چوٹ لگی اور اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ ان کی سخاوت کا پہلا قطرہ تھا مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد. اور اسی وجہ سے غزوہ تبوک کا جو مارکا پیش آیا اور اس وقت کی سپر طاقت کے مقابلے میں وہ جنگ تھی، قیصر روم نے اپنے 40,000 کے لشکر کو تیار کر کے کہا کہ تم مدینہ پہ حملہ کرو. اور بعض عیسائیوں نے ان کو خطوط بھیجے تھے کہ مسلمان مسلسل جنگوں کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے مالی لحاظ سے بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ان کو کچل دیا جائے. تو قیصر روم نے 40,000 کا لشکر بھیجا، شام کی سرحد پہ جمع کر دیا اور پورے سال کی ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ روزانہ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے کہ اپنی کمزوری کو دور کرو، مالی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرو اور اس جہاد کے لیے، اس غزوے کے لیے تیاری کرو. اور مختلف قبائل کی طرف خطوط بھیجے اور آپ روزانہ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے اور دعا فرماتے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعدها. اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو مسلمانوں کی ہے آج اگر یہ ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں رہے گا، یا اللہ تو ان کی مدد فرما. آپ روزانہ دعا فرماتے تھے.
اور بہت مشکل حالات تھے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور شدید گرمی ہے، مالی لحاظ سے مسلمان پہلے سے پریشان حال ہیں، اور جو بھی اناج اور غلہ پہلے کا تھا اسٹاک وہ ختم ہو چکا، نئی فصل تیار ہو چکی۔ ان حالات میں اپنی فصل پہ، اپنے باغات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس پہ پورے سال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی اعلان فرماتے، ترغیب دیتے، تو لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اعلان کرتے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تو 200 اونٹوں سے کم کے اعلان نہ فرماتے، اور کئی بار کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے ہی جو ہے 200 اونٹوں کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ 970 اونٹ جو ہیں وہ جناب علی کجاوے اور پلان کے ساتھ وہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر، یہ سنات تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو 10,000 اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور سینکڑوں گھوڑے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ جو اشرفیاں 10,000 اشرفیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ایسے اچھال رہے تھے، ایسے اچھال رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمائے اللہ عثمان کو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا نہ فرمانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہاتھ بلند فرمائے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوئی۔ اور یہ دعا میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عثمان کے لیے تھی، اس شان والا عثمان۔ تو بہرحال جب حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہونے لگے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو ان عندی 100 بنت تموت واحدۃ بعد واحدہ زوجتک اخرى حتی لا یبقی من 100 شیئا۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم، عثمان جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک بیٹی فوت ہوتی جاتی اور میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، یہاں تک کہ وہ ساری فوت ہو جاتی اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتی، لیکن میری یہ ایک ہی بیٹی تھی جو کہ نکاح کے بغیر تھی، میں نے آپ کے نکاح میں دے دی۔ ایک روایت میں 40 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، اور جب دوسری بیٹی کا بھی نکاح ہو گیا، اور ساتھ اسی روایت میں ہے کہ ھذا جبریل اخبرنی، عثمان سنو یہ جبریل کھڑا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ امرنی، بے شک اللہ نے مجھے عرشوں سے حکم دیا ہے کہ ان ازوجک اختہا، کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں حضرت رقیہ کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے۔ یہ نبی کا انتخاب ہے۔ آج کوئی شخص بھی اپنی بیٹی اور بہن کا کہیں بھی رشتہ دیتا ہے تو جہاں رشتہ دیتا ہے، جس کو رشتہ دیتا ہے اس کے بارے میں بہت تحقیق کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سوچ و بچار کرتا ہے، اس کی اچھائیوں برائیوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے کردار اور گفتار کو بھی دیکھتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے، کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، ہر ایرے غیرے کے نکاح میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ نکاح نہیں کرے گا ہر ایرے غیرے کے ساتھ، جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے۔ تو پیارے نبی نے جب پیارے عثمان کو پہلی بیٹی دی تو اس وقت بھی نبی کا انتخاب بڑا نرالا تھا، لیکن جب دوسری بیٹی دی تو اس وقت تو بہت ہی نرالا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے نبی نے عثمان کے کردار کو دیکھا، عثمان کے اخلاق کو دیکھا، عثمان کے شرم و حیا کو دیکھا، عثمان کی سخاوت کو دیکھا، عثمان کے اخلاق اور پاکیزگی کو دیکھا، عثمان کے خوف خدا اور تقوی کی صفت کو دیکھا۔ وہ عثمان جس کے دل میں خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ آپ جب بھی قبر کے بارے میں ذکر سنتے تو رو پڑتے، کسی نے کہا جنت کا ذکر سنتے ہیں تو نہیں روتے، جہنم کے ہولناکیوں کا ذکر سنتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس منزل سے جو صحیح گزر گیا آگے بھی اس کے لیے بہتری ہے، اور جو سلامتی سے گزرا تو سلامتی ہے۔ اس منزل سے گزرنے میں جس کو دشواری اور مشکلات کا سامنا ہوا آگے بھی اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا، اس لیے میں قبر کے ذکر سے روتا ہوں۔ یہ ساری صفات عثمان کی دیکھ کر پیارے محبوب نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کو نکاح میں۔
ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی صورت حال ہو جائے خدا نخواستہ کہ ایک بیٹی کہیں بہ گئی ہو اور وہ قضاء الہی سے فوت ہو جائے، تو دوسری بیٹی کے بارے میں اگر اس طرح کی گفتگو ہونے لگے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ذرا، تو اس سابقہ جو داماد تھا، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی سے جب مطمئن نہ ہو کوئی انسان، تو دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار ہو؟ اس کو تو دوسری بیٹی دینا دور کی بات ہے، اس خاندان میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ وہ کہتا ہے جو فیصلہ کر چکا تھا، اب میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ تو پیارے محبوب دوسری بیٹی بھی دے دیں، اور فرمائیں کہ ایک روایت میں میری 40 بیٹیاں ہوں تو یہ کی بات دیگر ہے، میں دیتا رہوں آپ کے نکاح میں، اور دوسری روایت میں نے پڑھ کے سنائی کہ 100 بیٹیوں کا ذکر ہے، تو عثمان کا کیا مقام ہے اور عثمان کی کیا شان ہے، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پہ احسانات کا ذکر میں نے کیا، اور انہوں نے 44 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران تھے میرے دوستو، اور پاکستان جیسے 20 ملکوں سے زیادہ وہ خطہ بنتا ہے جہاں پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ لیکن کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور کس طرح سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا اور قیصر روم کا اس بحری بیڑے کو تباہ برباد کر دیا، جس پہ 500 اس وقت کے جنگی جہاز تھے، اور جو ہے بحری لحاظ سے بھی اللہ نے فتوحات عطا کی، اور بری لحاظ سے بھی اللہ نے فتوحات عطا کی، اور جناب علی کابل سے مراکش تک جو ہے اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اور اتنی بڑی ہستی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مدینے میں مسلمانوں کا خون بہنے نہ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی ہے آج کے دور میں بھی، کہ انہوں نے سارا کچھ برداشت کیا لیکن مسلمانوں کا خون بہنے نہ دیا، اور پیارے محبوب کے شعر کو جو ہے خون آلود ہونے نہ دیا۔ ان اشعار پہ ہی اجازت چاہوں گا، آگے حضرت حسین کا ذکر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ دونوں ہیں مغفور و مرحوم عثمان و حسین، دونوں ہیں مغفور و مرحوم عثمان و حسین، دونوں صابر، دونوں ہیں مظلوم عثمان و حسین، کس قدر یکسانیت ہے ان دونوں کے مابین، کس قدر یکسانیت ہے ان دونوں کے مابین، ایک ذوالنورین ہے اور ایک نور العین، نبی کے طاعت یار عثمان، نبی کے خدمت گزار عثمان، نبی کے دوہر داماد و دوست عثمان، علی کے ہم زلف و یار عثمان، حیا میں کامل، رضا میں کامل، وفا میں کامل، سخا میں کامل، حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل، نجیب و عالی وقار عثمان، صابر و بردبار عثمان۔ اللہ ان ہستیوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا